یہ پہلی رات ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، اگر اندھیرا ہو تو اللہ کو یاد کرے، اگر خوف آئے تو سجدہ کرے، کیونکہ زمین پر سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جنت کھونے والا انسان بھی سچی توبہ کے ذریعے دوبارہ جنت پا سکتا ہے۔ پہلی صبح طلوع ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو ایک نئے انداز سے دیکھا۔ رات کا خوف ختم ہو چکا تھا اور دل میں ایک عزم پیدا ہو چکا تھا۔ اب یہ زمین ہی ان کا گھر تھی، یہی امتحان گاہ تھی، اور یہی سے انسانیت کی ابتدا ہونی تھی۔ انہوں نے چاروں طرف نظر ڈالی، پہاڑ بلند کھڑے تھے، درخت خاموشی سے لہرا رہے تھے، پرندے اپنی آوازوں سے فضا کو بھر رہے تھے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں تھیں جو انسان کے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ارادہ کیا کہ وہ اس زمین کو آباد کریں گے۔ انہوں نے پتوں اور شاخوں سے اپنے لیے پناہ گاہ بنائی۔ بھوک محسوس ہوئی تو زمین کے پھلوں کی طرف متوجہ ہوئے، پیاس لگی تو پانی تلاش کیا۔ یہ سب کچھ سیکھنے کا عمل تھا۔ جنت میں نعمتیں تیار ملتی تھیں، لیکن زمین پر محنت کرنی تھی۔ یہی دنیا کا نظام تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حوا علیہ السلام بھی ان سے آ ملیں۔ دوبارہ ملاقات کا وہ لمحہ انتہائی جذباتی تھا۔ تنہائی ختم ہوئی، سکون واپس آیا، اور انسانی خاندان کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ دونوں نے مل کر اللہ کی عبادت کی، سجدہ کیا اور اس نئے سفر پر اللہ کی مدد طلب کی۔ اب شیطان بھی خاموش نہ تھا۔ وہ اپنی قسم کے مطابق انسان کو بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا رہا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی سے سبق لے چکے تھے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، دعا کرتے اور اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دینے کا عزم رکھتے تھے کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد عطا ہوئی۔ زمین پر انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید سکھائی، یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اور اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ انہوں نے محنت کرنا سکھایا، انصاف کرنا سکھایا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ بھی بتایا کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہاں خوشی بھی آزمائش ہے اور غم بھی آزمائش ہے۔ کامیاب وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اکثر اپنی پہلی رات کو یاد کرتے، وہ رات جس میں خوف بھی تھا اور امید بھی، آنسو بھی تھے اور دعا بھی۔ وہ اپنی اولاد کو بتایا کرتے کہ انسان کی اصل طاقت اس کی عاجزی میں ہے۔ جب بندہ جھکتا ہے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اور جب تکبر کرتا ہے تو گر جاتا ہے جیسے شیطان گرا۔ وقت کے ساتھ زمین آباد ہونے لگی، کھیتی باڑی شروع ہوئی، جانور پالے گئے، رہائش گاہیں بنے، انسان نے محنت کرنا سیکھا۔ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی میں ہوا۔ وہ نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے، جو اپنی قوم یعنی اپنی اولاد کو سیدھا راستہ دکھا رہے تھے۔ اور یوں زمین پر پہلی رات کے بعد شروع ہونے والا سفر ایک مکمل انسانی تاریخ میں بدل گیا۔ ایک رات کی تنہائی سے ایک پوری نسل وجود میں آئی، ایک سجدے سے ایک امت کی بنیاد پڑی، ایک توبہ سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے امید کا دروازہ کھل گیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگی، زمین پر انسانی نسل پھیلنے لگی، ہر گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا، سجدے ہوتے، اور توحید کی تعلیم دی جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو بار بار نصیحت کرتے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ وہ انہیں اپنی جنت والی آزمائش کا واقعہ سناتے تاکہ ان کے دلوں میں عاجزی پیدا ہو اور وہ تکبر سے بچیں۔ جیسے جیسے نسل بڑھتی گئی ویسے ویسے آزمائشیں بھی سامنے آنے لگیں۔ دنیا کا نظام یہی ہے کہ جہاں انسان ہوگا وہاں امتحان بھی ہوگا۔ انہی دنوں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ پیش آیا، جن کے نام قابیل اور حابیل تھے۔
دونوں کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ قربانی پیش کریں۔ حابیل نے دل کی سچائی اور اخلاص سے اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں پیش کی، جبکہ قابیل نے دل میں اخلاص کے بغیر عام سی چیز قربان کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ یہ منظر قابیل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو جلاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ قبولیت کا معیار نیت ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، مگر قابیل کے دل پر حسد غالب آ چکا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اسے اپنے بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یوں زمین پر پہلا قتل ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچی تو ان کا دل غم سے بھر گیا۔ ایک بیٹے کی جدائی اور دوسرے کے گناہ کا صدمہ، یہ ایک باپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، مگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قابیل پریشان کھڑا تھا کہ اب کیا کرے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو قریب کر دکھا رہا تھا کہ مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی کم علمی اور غلطی کا احساس ہوا، مگر وقت گزر چکا تھا۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک بڑا سبق بن گیا کہ حسد انسان کو تباہی تک لے جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا کہ ظلم اور حسد سے بچو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو شیطان نے اختیار کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو عدل، صبر اور تقوی کی تعلیم دی اور کہا کہ اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سال گزرتے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ وہ انہیں سکھاتے کہ زمین پر محنت کرو، رزق حلال کماؤ، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو اور اللہ کی عبادت کو کبھی نہ چھوڑو۔